تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے بچاؤ رکھنا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچاؤ بنانا۔ تقوی کہتے ہیں وقایہ لینا، بچاؤ رکھنا اللہ عز و جل کے عذاب سے، اللہ عز و جل کے اوامر کو کر کے اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچ کے۔ اس آیت کریمہ کے فوائد، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے پہلا فائدہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ، اس میں قرآن کریم کے بلند ہونے کا بیان ہے، قرآن کریم کے بلند ہونے کا بیان ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، ذالک یہ جو ہے اشارہ ہے بعید کا، اور بعید کا جو اشارہ ہے یہ علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے، کا فائدہ دیتا ہے۔ علو مرتبت یعنی مرتبے کی بلندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، یہ اسم اشارہ بعید ہے، اور یہ اسم اشارہ بعید جو ہے یہ علو مرتبت کا فائدہ دیتا ہے۔ اب جب قرآن کریم بلند مرتبہ اور بلند مقام والا ہے تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو تھامنے والا جو شخص ہوگا اس کی بلندی اور رفعت کی طرف یہ لوٹے، یعنی یہ جو قرآن کریم کو تھامتا ہے وہ بھی عظیم ہے، وہ بھی بلند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اللہ کے دین کو بلند کرنے والا شخص بھی بلند ہے، بلند مقام والا ہے۔ تو گویا کہ ذالک ذریعے سے جو اشارہ ہے یہ قرآن کے بلندی اور قرآن اپنانے والے کی بلندی اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی دوسری صفت جو ہے وہ ہے کرم اور مدح اور عظمت، یعنی قرآن کو جو ہے کریم بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی مدح بھی کی گئی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اور اسی طرح سے عظمت بھی قرآن کریم کے اوصاف میں سے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی صفات میں سے ہے۔ تو قرآن کریم کو اپنانے والا جو شخص ہے وہ اپنانے والا بھی کریم ہے، اور اسی طرح سے وہ قابل مدح ہے اور وہ قابل تعظیم ہے۔
ایک اور فائدہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی رفعت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، اور اس سے پہلے ہم نے بات کہی تھی کہ قرآن کریم جو ہے یہ لکھا ہوا ہے 3 جگہوں پر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، صحف مکرمہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اور اسی طرح سے تیسری جگہ جو ہے یہ ان مصاحف میں لکھا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کریم پر توجہ ہے، قرآن کریم لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم مجید جو ہے یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے بالیقین ہے، بالیقین یہ قرآن اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں، یعنی قرآن کریم سے جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ صلاحیت صرف متقیوں میں ہے، صرف ان لوگوں میں ہے یہ صلاحیت جو متقی ہوں۔ متقی ہی لوگ ہی قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ اتنا زیادہ اللہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والا ہو سکتا ہے، وہ اتنا زیادہ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو وصف سے معلق کیا، فرمایا ہدن للمتقین۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وصف سے معلق فرمایا ہدا، یہ ہدا ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی وصف سے کوئی چیز جو ہے معلق ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں حکم کی قوت، اس میں فیصلے کی قوت جو ہے وہ اسی وصف معلق علیہ کے اعتبار سے ہوگی، یعنی جتنی زیادہ آپ نے اس میں کیا ہے، جتنی زیادہ تعلق ہوگا وصف کے ساتھ اتنا زیادہ یہ محکم اور مضبوط اور ٹھوس ہوگا۔ ایک چیز وہ ہے کہ آپ معلق کرتے ہیں، دوسری چیز وہ جس سے معلق کیا جاتا، تو معلق کا جتنا زیادہ تعلق معلق علیہ سے ہو اتنا زیادہ کیا ہوگا، اتنا زیادہ وہ مضبوط ہوگا۔ جتنی زیادہ علت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ معلول قوی ہوگا، سبب جتنا قوی ہوگا مسبب اتنا مضبوط ہوگا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے لوگ متقی ہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین صرف متقین سے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ہے کیا ہے فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اور فائدہ ہے اس آیت مبارکہ کا، وہ ہے تقوی کی فضیلت۔ تقوی کی فضیلت کی فضیلت یہ ہے کہ تقوی اپنانے والا شخص، متقی شخص، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے محرمات سے بچنے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا،
اور اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو اپنانے والا جو شخص ہے وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تقویٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہدایت کا ایک سبب ہے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن تقوی والا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو اپناتا ہے، اللہ رب العالمین کی منہیہ سے روکتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، تو وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم سے جو رہنمائی حاصل کرنا ہے یہ علمی رہنمائی بھی اور عملی رہنمائی بھی، یعنی توفیق بھی اور رہنمائی بھی۔ یعنی قرآن کریم سے جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، جو رہنمائی حاصل کرے گا، تو قرآن کریم سے دو قسم کی رہنمائی حاصل ہوں گی، ایک علمی رہنمائی حاصل ہوگی اور دوسری عملی رہنمائی حاصل ہوگی۔ گویا کہ متقی شخص جو ہے وہ قرآن کریم سے دونوں قسم کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، علمی رہنمائی بھی اور عملی رہنمائی بھی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ، آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو وہاں تو اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہاں فرمایا ہدی للمتقین۔ اس کا جواب انشاءاللہ کل دیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل اس کا بیان ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔